إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر خدمت ہے۔ علماء کرام کسی بھی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں بظاہر تو عام ایک انسان جیسی زندگیاں ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت ایک تاریخ ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، علم دین کے حصول کے لیے ہزاروں میل کا سفر اور کئی سال اپنے گھر اور باہر سے اپنے گھر اور فیملی سے باہر رہنا اور والدین کی محبتوں اور شفقتوں سے دور رہنا، اور والدین کی بھی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ جس وقت بچے کو بہت زیادہ محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس بچے کے وقت اور اس بچے کی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کی وراثت چونکہ علم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، دین ہوتا ہے، تو یہ دین کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے عام لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے ہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ، آپ کی حیات طیبہ کے جو مقدس اور مبارک گوشے ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی احسان، انعام اور فضیلت ہوتی ہے جس کا علماء کرام جس کے حامل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اس بزم عالم میں ہم آپ کی ملاقات اپنے وقت کے جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، وہ کہ جنہوں نے اپنا بہت سا وقت اللہ کے دین کے لیے لگایا، خطبہ جمعہ کے ذریعے، دروس کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، جلسہ عام کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، دیہات گاؤں جا کے۔ اور جب ہم ان کا پس منظر دیکھتے ہیں تو بڑا حیران کن تعجب ہوتا ہے کہ یہ کوئی کسی گاؤں سے اٹھا ہوا ہے، کوئی کسی دور دراز کے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوا بہت بڑا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو علمی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں زندگی کا ایک عرصہ گزار کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال بتا کے آئے، اور کیا مزہ ہے اس تعلیم کا۔ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور مسجد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، شہر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور باتیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں۔ لوگ ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے، اور وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ وہاں پہ بلا لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ اپنی تعلیم کی تکمیل کرتے ہیں، وہاں سے واپس آ کے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پنجاب کا معروف علاقہ ضلع نارووال ہے، نارووال کی تحصیل ظفروال ہے، اور ظفروال کے اندر جامعۃ الحرمین کے نام سے ایک بڑا ادارہ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ اس ادارے میں علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، بچیوں کے لیے ادارہ ہے، بہت سارے کام، یعنی اپنی ذات میں انجمن ایک شخصیت ہے۔ اور آپ یقیناً جامعۃ الحرمین کا نام سن کے، ظفروال کا نام سن کے، نارووال کا نام سن کے آپ پہچان گئے ہوں گے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالغفار ریحان صاحب۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے۔ اللہ بارک فیکم۔ اب سب ہمارا یہ پروگرام ہے بزم عالم، اس میں ہم آپ سے آپ کی داستان حیات سننا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ اس منصب اور اس مقام تک پہنچے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ ہمیں جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے، آپ کا آبائی علاقہ ہے، اور آپ کہاں سے یعنی اٹھے اور کہاں تک پہنچے، کچھ ابتدائی داستان اپنی زندگی کی ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نام تان میرا ذکر کر دیا، عبدالغفار ریحان۔ میرے والد صاحب کا نام ولی محمد ہے رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ۔ میرے والد محترم اور والد محترمہ دونوں
جموں کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے اچھا پاکستان کے جو نا وہ قیام کے وقت، تحصیل سانبا ضلع جموں۔ اچھا وہ آگے ادھر زہروال ساتھ ہی ہے جموں کے، اس وقت ضلع سیالکوٹ ہوتا تھا، ضلع سیالکوٹ جموں ساتھ ساتھ ان کی بارڈر ہے ہم ملتی ہیں سرحد۔ جی جی تو زہروال میں آ کے جو ہے نا وہ ٹھہر گئے تھے، ادھر ہی انہوں نے قیام کیا 47 میں۔ 47 میں صحیح۔ تو میرے والد صاحب نا، ان کی والدہ نہیں تھی، وہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ اللہ والد صاحب ساتھ آئے تھے ادھر پاکستان میں، والدہ ان کی جو ہے نا وہ والدہ یعنی میری نانی اور نانا وہ تو تھے، اچھا تو دونوں زہروال میں آ کے ٹھہرے تھے۔ اچھا ہاں تو ویسے میری پیدائش نا 6 جون 1960 کی ہے، اچھا ماشاء اللہ ان پاکستان بننے کے 13 سال بعد۔ صحیح۔ تو یہ آپ پرٹیکولر ظفروال قصبے میں ہی آ کے ٹھہرے یا کہیں دائیں بائیں کسی گاؤں میں؟ بس پھرتے پھراتے جو نا وہ آخر جو نا سٹاپ وہ ظفروال کا تھا، صحیح صحیح۔ جموں سے نکلے تو آپ مختلف علاقوں میں پھرتے رہے؟ وہ پتہ نہیں کہیں کہاں ٹھہرتے رہے، والدین کا جہاں کو سکون استقرار ہوا تو زہروال میں پھر آگے وہ ٹھہر گئے۔ ٹھیک۔ تو میری 6 جون 1960 کی میری پیدائش ہے۔ تو میرے والد صاحب نا وہ ادھر تو چلو ان کا تھا وہ بکرے چگس رہا، تو ان کی تعلیم کوئی نہیں تھی، وہ اسکول نہیں گئے والد صاحب نا۔ اچھا ہاں والدہ نا وہ کہتے 30 میں پڑھتی، جب وہ پارٹیشن کا عمل ہوا میں 30 میں پڑھتے تھے، اچھا اچھا ادھر آ کر وہ بھی چھوٹ گیا۔ تو سمجھو دونوں میرے والدین نا وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں نہ تھے، تھے، صحیح۔ لیکن ہم نے دیکھا بچپن میں وہ صبح صبح نا والدہ وہ سادہ قرآن ہی پڑھتی اچھا اور والد صاحب نا ترجمہ والا قرآن ہی پڑھا کرتے تھے اچھا صبح فجر کے بعد۔ ہمارے گھروں میں معمول ہوتا تھا، صحیح، وہ بھی اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ صحیح۔ لیکن والد صاحب کی جو زندگی ہے نا، یہ ہم نے تو نہیں دیکھے ظاہر کہ وہ جب ہم نے دیکھا تو ان کو جو نا وہ دیندار ہی پایا ہے، یعنی شعوری حالت میں وہ ماشاءاللہ متدین، دین سے محبت کرنے والے لیکن اس سے پہلے انہیں دین کا شعور نہیں تھا۔ اچھا پاکستان بننے سے پہلے بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی، وہ جس طرح گاؤں کے ہوتے ہیں نا خالص پنڈو لوگ، لڑکے جو نا اس طرح تھے وہ جوان، بدوی ماحول تھا۔ بدی ماحول کیا، وہ جو نا وہ ڈول ڈمک کا گانا بجانا، محفل میں جانا، میلوں میں جانا، دور دور تک جو نا کبڈی میں کشتی میں شریک ہونا، اپنے علاقے میں معروف تھے نا ولی محمد۔ اچھا یعنی انہیں دین کا شعور نہیں تھا۔ صحیح۔ جب یہاں پاکستان میں زہروال میں تو پھر یہاں ٹھہرے تو لوگوں کے ساتھ جو ہوا نا میل جول، تو کچھ لوگ ملے دیندار، اچھا ان کے ساتھ پھر انہوں نے مسجد میں جانا شروع کیا۔ وہ کوئی پتہ نہیں تھا کیا مطلب، بس ایک مسجد میں جانا شوق تھا، لوگوں کے ساتھ جانے لگے۔ صحیح۔ تو وہ مسجد میں جانا لگے۔ پھر وہ زہروال میں کچھ یہ 3 ہمارے بزرگ، میرے والد صاحب 2 بزرگ اور ہیں، ان کی دوستی تھی آپس میں۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھی ہے کہ وہ ادھر آنے کے بعد دین کی طرف پھر جاہلیت والا کوئی کام نہیں انہوں نے نہ کیا نہ برداشت کیا گھر میں۔ سبحان اللہ۔ ڈول ڈمکا باجا کا تو دور کی بات ہے، وہ سگریٹ بھی سگریٹ خود بھی نہیں تو کسی کو جو سگریٹ پیتا اس کے ساتھ وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے، اللہ اس کا متنفر تھے وہ، بلکہ اگر کسی سے ہاتھ ملانا پڑ جائے تو پھر جا کے ہاتھ دھوتے تھے۔ اچھا اللہ اکبر۔ گھر میں تصویریں فوٹو وغیرہ کوئی چیز بالکل کوئی، یعنی پھر یکدم جو ہے نا وہ سارا تبدیل ہو گئے، یعنی تبدیلی بمعنی الکلمہ تبدیلی، صحیح تبدیلی۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ پھر انہوں نے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے پرائمری میں، تو میں 4تھی کلاس میں تھا۔ اچھا جو بزرگ جو ہے نا وہ جو تینوں، یہ جو ان میں سے ایک بزرگ تھے مولانا اپنے صوفی صدیق صاحب، وہ ذرا تھوڑے پڑھ لکھ لیتے تھے۔ اچھا وہ ایک مسجد تھی وہاں نماز وہ پڑھاتے، تینوں دوستوں میں جو تھے؟ ہاں جی، وہ جمعہ شام پڑھاتے تو بزرگ بھی جاتے۔ پھر ہم گھر میں نماز پڑھتے، وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں جو نماز پڑھتے، وہ کوئی بزرگ آتے کو باہر سے۔ تو حفظ کا جو میرا معاملہ تھا وہ، میں اسکول میں جاتا تو ہمارے ایک استاد تھے پرائمری کے ماسٹر سعید صاحب، مجھے کہنے عبدالغفار ادھر نا وہ ایک مسجد ہے حنفیوں کی نا دیوبندیوں کی، اس کو ہم کہتے ہیں بڑی مسجد، کہتے ہیں ایک قاری صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جا کے حفظ کیا کرو۔ اچھا اسکول کے بعد؟ نہیں دوران میں اس وقت 4تھی کلاس میں تھا۔ تعلیم چھڑوا دی اسکول؟ نہیں اسکول بھی جاتا تھا، اسکول جاتا تو صبح پڑھتے شام کو آ کے پڑھتے۔ اچھا اچھا اچھا، 2 ٹائم اسکول نہیں چھوڑا میں نے، اسکول ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ صحیح۔ اس طرح وہ قرصہ 6 مہینے رہے، پھر وہ قرصہ چلے گئے، پھر کورا 6 قرصہ، اس طرح وہ چلتے، کوئی قاری مستقل نہ وہاں ٹھہرا۔ صحیح۔ اسی دوران نا وہ سمجھو میرے نا آخری 2 پارے اور پہلے 9 پارے
اور سورہ جو ہے نا توبہ کا جو ہے نا وہ نصف یہ وہاں ہو گیا، میری 5ویں کلاس ختم ہو گئی۔ اچھا، تو پھر مجھے بزرگ نا وہ ہمارے یہاں شکرگڑھ ہے، وہاں بڑی پرانی مسجد تھی، وہاں مجھے لے کے بزرگ، تو وہاں جو قاری صاحب تھے وہ ذرا تھوڑے نبینا تھے، مجھے کہا، میں نے کہا ادھر میں نہیں ٹھہرنا، یہ مجھے ڈر لگتا۔ اچھا، پھر مجھے بزرگ ناروال مرکزی مسجد میں لے آئے، اللہ، یہ مرکزی وہاں میں 1.5 مہینہ رہا وہاں، حافظ عطا مان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھوڑی دیر پہلے فوت ہوئے، ان کے پاس پڑھا 1.5 سیالکوٹ میں جو ہوتے تھے شیخ الحدیث؟ نہیں وہ اور ہیں، اچھا، وہ طاہر اشرف صاحب تھے، یہ حافظ عطا مان یہ وہاں یہیں کے تھے، ناروال کے؟ ناروال۔ صحیح۔ پھر یہاں سے پھر وہ دمتھل ہمارے یہاں قصبہ ہے قریب ہے، وہاں ایک وہ اپنے قاری صاحب تھے، ان کے پاس مجھے لے گئے، پھر وہاں میں اسکول بھی داخل ہوا 6ٹھی میں، اچھا، اور وہاں حفظ بھی کرتا رہا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس طرح نا وہ پھر 71 والا معاملہ بن گیا، جو لڑائی والا 71 کی جنگ ہاں بالکل ہوئی، صحیح۔ اس دوران میرے نا صورت یاسین ختم ہو گئے تھے۔ اچھا اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ آپ کے جب والدین یہاں پہ آئے تھے پاکستان میں، تو اس کے بعد انہوں نے ان کا کاروبار کیا تھا، معیشت؟ ہاں میرے بزرگ نا وہ پاکستان میں آ کے نا وہ پھیری کا کام، کپڑا، جو چیز میسر وہ بیچتے تھے، اپنے کندھوں پہ نا اٹھا کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو اور والدہ محترمہ تو گھریلو خاتون وہ تو ہوں گی؟ گھریلو خاتون تھے، صحیح، بالکل صحیح۔ بس مجھے یاد ہے ہم نا وہ ان کے ساتھ جاتے تھے باہر جنگل میں، لکڑیاں اٹھا کے لاتے کاٹ کے اچھا، جلانے کے لیے، اس طرح جو نا اوپرے بناتے ہو تو گھر میں جلاتے تھے اس طرح، صحیح، تو گھریلو تھیں وہ۔ اچھا، تو والد صاحب اس طرح نا وہ مزدوری کرتے تھے؟ مزدوری میں۔ کتنے آپ کے بہن بھائی اور بھی ہیں؟ میرے نا ہم 2 بھائی ہیں، اچھا وہ چھوٹا عبدالستار راشد، وہ بھی مدینہ سے فارغ ہے، اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو 5 میری بہنیں ہیں۔ الحمدللہ، صحیح۔ الحمدللہ ہمارے بچے بھی حافظ ہیں، پتہ نہیں کتنے ہوئے، مجھے یاد نہیں رہا، اچھا، 15-20 حافظ ہمارے جو نا فیملی میں؟ فیملی میں، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اس اللہ۔ طرح جو نا وہ۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ آپ نے حفظ سے وہاں اچھا، 1971 کی جنگ ہو گئی؟ جنگوں پھر وہ بزرگ ہمیں گجرا والے ہم چلے گئے خیالی، آپ کے پڑوس میں نا اپنے مولانا سلیمان کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد نا، اس کے پڑوس میں ہمیں کوئی مکان ملا، وہ اچھا، وہاں قاری عطا اللہ صاحب تھے، وہ تھوڑی دیر پہلے فوت ہوئے، اور جو 5 پارے تھے میں نے پھر ان سے نا وہ 1 مہینے میں ختم کر دیا، اچھا، تو پھر میری دستار بندی ہوئی تو مولانا حسین شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ 1971 کی بات؟ 71 سمجھو ختم ہو گیا تھا، 72 شروع ہو گیا تھا اس طرح۔ تو رمضان کے بعد، رمضان میں دستار بندی ہوئی تھی، تو رمضان کے بعد نا کار سے مجھے سائیکل پہ اٹھا کے جامع محمدیہ لے گئے، اچھا، وہ جامع محمدیہ چھوڑا ہے مجھے، صحیح۔ بس وہ دن، اور اس وقت تو میرا خیال جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ پہ شفٹ ہو چکا ہوگا، شفٹ ہوگا، یہ 72 کی بات ہے، بالکل صحیح۔ وہاں پھر مجھ چھوڑ گیا، 68-69 میں جامعہ محمدیہ آیا جی ٹی روڈ۔ 72 میں پھر داخل ہوا تو پھر میں نے کوئی اور جگہ نہیں دیکھی، اچھا، پھر میں 79 میں فارغ ہو کے نکلا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ویسے میں اپنے جو سامعین ہیں طلبہ، ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ جہاں پڑھیں ٹک کر پڑھیں، صحیح جم کر پڑھیں، صحیح، کیونکہ وہاں کی آپ ماحول میں جب وہاں رچ آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو نا وہاں ساری چیزیں جو ہے نا آسانی سے میسر آ جائیں گی، سب آپ کا جتنے اساتذہ ہیں سب کے جو ہے نا وہ علوم و فنون کی عادات ان کی جو پتہ چل جائے گا، بالکل۔ اچھا شیخ، آپ سے اساتذہ کے بارے میں بات کریں گے، وقت ہے بریک کا۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے آج کے مہمان فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالغفار ریحان حفظہ اللہ ہمیں اپنی داستان حیات سنا رہے ہیں۔ دلچسپ داستان ہے، پڑھتے پڑھتے اور پڑھتے پڑھانے تک کیسے آئے۔ ابھی سلسلہ کلام جاری تھا۔ مطلب حافظ صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں آپ نے ساری تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر استاد سارے قابل احترام ہوتے ہیں، ہم کسی کا یہ کمپیریزن نہیں کر سکتے کسی کے درمیان نا، لیکن پھر بھی کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کی شفقت میسر ہوتی ہے، جن کا بندہ اندازے تدریس ان کا متاثر کرتا ہے۔ کس شخصیت سے آپ متاثر ہوئے بہت زیادہ؟ جامعہ محمدیہ میں تو جی بڑے آپ صاحب گوندلی صاحب، ہم نے ان سے بخاری پڑھی، صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
حافظ محمد گوندل رحمہ اللہ. صحیح. ان کے بعد جی مولانا اپنے شیخ الحدیث عبدالمجید ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ. صحیح. وہ چلو باقی جیسا آپ نے کہا تقابل تو نہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر نا وہ جو بچوں کے حوالے سے ایک شفقت اور محبت ہے نا جی، زیادہ پائی جاتی تھی. یہ مبتدی کو بھی اور منتہی کو دونوں کو ایک جیسا جو ہے نا وہ مطلب سلوک کرتے تھے. ہاں جی. صحیح. یہ ان کی بہت جو ہے نا شفقت اور محبت تھی. صحیح. تو بچے ان سے نا بڑا مطلب لگاؤ بھی رکھتے تھے. صحیح. تو ان سے میں جو ہے نا تو پھر مدینہ یونیورسٹی کی طرف کیسے جانا ہوا؟ اچھا، یہ جب ادھر میں فارغ ہوا 79 میں، تو مولانا عبدالمجید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہنے لگے، ہمارے ساتھ میں ایک تھے مولانا رمضان سرفی صاحب شیخ الحدیث جامعہ لاہور اسلامیہ والے، اب وہ یو کے سینٹر ہوتے ہیں. چلے گئے. صحیح. وہ بھی ادھر پڑھتے تھے. ہم دونوں فارغ ہوئے تو مجھے اور ان سے کہا اپنے ہزاروی صاحب نے کہ جامعہ لاہور اسلام میں شروع ہے تو آپ وہاں چلے جائیں پڑھانے کے لیے. اچھا. یعنی 79 کے بعد سمجھو 80 میں. صحیح. تو اس وقت ہم ادھر تینوں ساتھ تھے. مولانا صادق خلیل صاحب شیخ الحدیث وہ چونکہ ان کے استاد تھے، صحیح. اس لیے ان کے کہنے پر انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. صحیح. تو گویا کہ جامعہ رحمانیہ جو ہے نا المعروف جو ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ، یہ ہم تینوں نے شروع کیا تھا اس وقت. میں مولانا رمضان سلفی اور شیخ الحدیث مولانا محمد صادق خلیل صاحب نے. رحمہ اللہ. یہ اس کا نا پہلا سال تھا. تو ہم نے پہلے ادھر وہ قذافی اسٹیڈیم کے سامنے ایک ڈپو ہوتا تھا، وہاں بھی کچھ کلاسیں ہوتے رہے. پھر وہ 99 جے میں جو نا وہاں وہ کلاسیں چلتی رہیں. اچھا، اس دوران پھر میں نے لاہور میں میٹرک کیا. اچھا. پرائیویٹ ہی کیا. صحیح. اس دوران پھر میں نے فاضل عربی بھی کیا. الحمدللہ. صحیح. تو اس دوران نا لوگ لڑکے جاتے تھے مدینہ یونیورسٹی، تو مجھے بھی تھا شوق، چلو میں نے کہا ہم بھی کچھ کوئی ہیلا بہانہ کرتے ہیں. اس وقت جامعہ محمدیہ کا معادلہ نہیں ہوا تھا. اچھا. ہاں. اور پھر میں نے وہاں جا کے نا یہ معادلہ میں نے کروایا تھا الحمدللہ. جامعہ محمدیہ گجرانوالہ محمدیہ کا. ہاں جی میں نے کرا. اس کے میرے پاس فیلیں شیلیں پڑھی، ابھی پڑھی ماشاء اللہ. مولانا عبداللہ صاحب کے نام جو خطوط آتے تھے. ٹھیک. میں پھر چلا گیا جامعہ سلفیہ فیصل آباد. صحیح. وہاں مولانا افسنا اللہ مدنی رحمہ اللہ جو نا وہاں کے مدیر تعلیم تھے. ان سے میں نے کہا جی میں نے آخری کلاس میں داخلہ لینا. اچھا. وہ کہنے لگا نہیں آخری کلاس میں داخلہ نہیں دینا، آپ 7ویں میں داخل ہو جائیں. 2 سال پڑھے ہمارے پاس. میں کہا نہیں میں نے جی 8ویں میں داخل ہونا 7ویں میں نہیں. کہنے لگے نہیں. بڑا پریشان ہوا میں. پھر مولانا حافظ عبداللہ بھٹوی صاحب ہوتے تھے شیخ الحدیث چینیاں والی میں، علامہ صاحب کے جو نا جامع. صحیح. ان کے ساتھ میرا تھا تعلق. تو ان کو پھر میں سفارش کے طور پہ لے کے سفارشی انہوں نے سفارش کی وہاں. کہنے لگے بچے کا امتحان لے لیں آپ، اگر پاس ہوتا ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہے جس آپ کہیں. حافظ نے ٹیسٹ لیا میرا تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے 8ویں میں داخل کر لیتے. اچھا. بخاری کلاس. آپ بخاری. اصل ان کا وہ واقع ان کی بات بھی ٹھیک تھی کہ ہمارے بچے ہمارے پاس 7-8 سال پڑھتے ہیں، تو باہر سے لڑکے آتے ہیں تو وہ 1 سال پڑھ کے نا وہ آگے نکل جاتے ہیں، پھر ہمارے بچوں کی حق تلفی ہوتی ہے. صحیح. تو واقعی ان کی بات کچھ ٹھیک بھی تھی. جب سمائی امتحان ہوا تو میرے 93% نمبر آئے. اچھا. جب ششمائی امتحان ہوا تو میرے 95% نمبر آئے. اچھا ماشاء اللہ. جب سالانہ امتحان ہوا تو میرے 97% نمبر. الحمدللہ. اچھا. یہ 2% بڑھتے گئے. صحیح ماشاء اللہ. پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا مجھے کہنے لگے تیرا داخلہ بھیج تو کاغذات تیار کر. انہوں نے 1-2 بار کہا، میں نے پرواہ نہیں کی. تو ایک دن نا ظہر کی نماز پڑھ کے ہم نکل رہے تھے، وہی میرے ساتھ میرا بازو پکڑ لیا. مجھے پکڑ کے دفتر میں لے گئے تو کہنے لگے یار انہوں تو نہیں پرواہ، انہوں بول بھاگے کاغذات تیار. اچھا. اللہ اکبر. اور پھر ناظم صاحب میرے کاغذات تیار کیے، سین سن کرایا سارا. پھر راتوں رات میں نا اس وقت نا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ چیئرمین ہوتے ہیں جامعہ سلفیہ کے، ان سے سین کروانے کے لیے میں راڑا خرد کیا. وہاں سے پھر سارے کاغذات تیار کر کے نا جی وہ میں صحیح بھجوا دیے. ٹھیک. یہاں پھر آپ کو میں ایک لطیفہ جو ہے نا وہ اصل جو ہے نا وہ مقدر یا تقدیر جس ہم کہتے ہیں نصیب، جو آپ کو میں کہنے لگا تھا. جو جس سال میں فارغ ہوا نا وہاں سے، اس سے جو پہلا سال تھا اس وقت انہوں نے 20 لڑکوں کے کاغذات بھیجے تھے مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے. صحیح. بس اللہ کی قدرت کے کسی کا داخلہ نہیں ہوا. 20 جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو گئے. نہیں کو پتہ نہیں لیٹ ہو گیا کیا مسئلہ، کسی کا داخلہ نہیں ہوا. صحیح. اب جب ہمارا سال تھا تو ہمارے سال پھر انہوں نے 4 بچوں کے اور کاغذات بھیجے. ان میں ایک میرا نام تھا، ایک عبدالوہاب روپڑی صاحب، ایک قاری حنیف بھٹی صاحب جو فیصلہ آباد کے، ایک اصغر تھا، مولانا اصغر صاحب تھے ہمارے ساتھ. ہم 4 کو نے کاغذات بھیجے، یعنی کہ 24 کاغذ ہو. صحیح. جب داخلہ ہوا نا جی
تو اس وقت جو پچھلے سال کے 20 تھے نا، ان میں سے 19 کا وہ ایک کا نہیں ہوا، اوہو، اور ٹاپر جو تھا اس کا نہیں داخل ہوا۔ اللہ اکبر، قسمت کی بات ہے، وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا نا۔ تو جو میرے سال ان میں میرا ہو گیا، باقی 3 کا نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ، یعنی جو نا اب میرٹ پہ تو سارے ظاہر کے میرٹ پہ تھے، میرٹ پہ تھے سارے، تو میرٹ پہ سارے تھے، لیکن وہ بس اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ میرٹ نہیں، قسمت کام کرتی ہے۔ وہ اللہ کی اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خاص مہربانی، جو نصیب ہے نا وہی جو ہے نا وہ چلتا ہے، جی بلکہ نصیب بھی سارا ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہاں جو نا پھر میں وہ کتنی دیر آپ نے وہاں پڑھا مدینہ میں؟ اچھا، پھر وہ یہاں سے جب وہ نکلنے لگے نا تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز تھی، وہ میں اور ایک مولانا زیاد صاحب ہیں جامعہ سلفیہ سے ہی فارغ تھے، اب وہ جامعہ رحمانی پڑھاتے تھے۔ میرا اور ان دونوں کا نا ہمارا نا وہ کاغذات کا معاملہ جلدی وہ اللہ کی طرف سے نا وہ سب سے پہلے ہم نکل گئے، بلکہ ہم پہنچ گئے، ہم باقی ساتھی تھے نا 18 ہم کافی شاید مہینہ بعد لیٹ پہنچے، ہاں اس طرح جو پہنچ گئے۔ تو جب وہاں وہ گئے تو داخلہ وہاں اس وقت انٹرویو وہاں جا کے لیتے تھے، اب تو یہاں انٹرویو ہوتے ہیں نا بس اوقات، تو اس وقت وہاں جا کے انٹرویو لیتے تھے۔ جب انٹرویو لینے لگا نا وہ آدمی جو تھا تو انٹرویو لے کے مجھے کہتا ہے کہ اجمیت اللہ بھی حاکزہ مثلک، کہ سارے جو طلباء آ رہے ہیں وہ تیری طرح کے ہی ہیں۔ اچھا، میں کہا جی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو نصیب ہوتا ہے، درجہ بدرجہ سب، یعنی وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے نا۔ اچھا، میں جو بتانے لگا تھا، حافظ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو نا وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میرے جو ہونہار طلباء ہیں نا ان میں سے عبد الغفار ریحان بھی ہے، اللہ، یہ میرے لیے احساس کی بات ہے۔ الحمدللہ، صحیح۔ پھر وہ وہاں داخل ہوئے، پہلے تو ہمیں تو نہیں پتہ تھا زیادہ وہاں کے نا کلیات کا، ان کا نصاب کا، یا ان کے نا کتابوں کا کیا وہ تقریباً ہم نے یہاں ساری کتابیں اکثر پڑھی ہوئی ہیں، وہاں صرف خلاصے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے منتخب بنائے ہوتے چیزیں، منتخب ہوا مختلف جو ہے نا وہ بحوث وغیرہ۔ پہلے میں کلیہ شریعہ میں داخل ہوا، وہاں 1 مہینہ میں رہا، میں گئی تھی اب مدانی آنڈا تو کلیہ حدیث چلی، حالانکہ وہ نہیں بدلتے نہیں ہیں، چلو باہر وہ میرا اللہ نے بدل گیا، حدیث میں چلا گیا۔ پھر الحمدللہ ہم 4 سال کلیہ حدیث میں وہاں رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، لطف کی بات وہاں یہ بھی ہے کہ مجھے جو رہائش ملی نا مسجد نبوی کے بالکل قریب تھی، ماشاءاللہ۔ جامعہ کے جو ہاسٹل تھے وہ شاید مکمل ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے نا جامعہ اسلامی والے نے شہر میں کچھ بلڈنگ لے کے نا کرائے پہ طلباء کے رہائشی وہاں رکھا تھا۔ تو الحمدللہ سب سے قریب جو بلڈنگ تھی ہماری وہ مسجد نبوی کے قریب تھی، جو جب ہم جامعہ میں ہوتے ظہر کی نماز ادھر ہو جاتی تھی، باقی تقریباً ساری نماز ہم مسجد نبوی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت، اللہ تعالیٰ کے بہت، بلکہ میں اکثر مسجد نبوی میں رہتا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے حمامۃ الحرم۔ اچھا، اللہ حمامۃ الحرم، اللہ اکبر۔ تو اچھا، آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا یا ادارے کی طرف سے آپ کو واپس بھیجا گیا؟ میرا تو شوق تھا اور پڑھنے کا، تو جو ہمارے کلاس کے لڑکے تھے نا، کمپٹیشن بڑا تھا وہ، ہماری کلاس کا ایک لڑکا تھا جو اول آیا تھا کلیۃ الحدیث میں، جیلان خضرہ ایتھوپیا حبشے کا، وہ اول تھا، اس کے بعد حافظ شریف صاحب تھے، اس کے بعد میرا نمبر تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میرے بعد ڈاکٹر شمس الدین صاحب تھے، اچھا، افغانی جو فوت ہو گئے نا، یہ ہماری کلاس میں میرے آگے بیٹھتے تھے، اچھا، بڑا ہنسی مذاق چلتا تھا میرے ساتھ ان کا۔ تو وہ میں نے تو کیونکہ وہ کہتے تھے جو ہے نا شاید 2 بندے داخل کرنے انہوں نے یا 1 بندہ داخل کرنا ہے، تو پھر میں وہاں ٹرائی نہیں کی وہ دراسات کے لیے۔ صحیح۔ البتہ شمس الدین جو میرے بعد تھا نا اس نے بڑی ٹرائی کی، اس کے تعلقات بھی تھے اپنے وزیر داخلہ وغیرہ سے، کچھ پشاور کے حوالے سے، جامعہ عصریہ والے نے پشاور اس حوالے سے ان کا رابطے کو تھی چیزیں۔ بہر ایک کو جیلان خضر کا داخلہ ہو گیا، ایک وہ شمس الدین میرے بعد ان کا داخلہ، ہم جو دونوں تھے درمیان حافظ شریف اور میرا، میں نے تو درخواست دی نہیں تھی، لیکن بعد میں نے مکہ میں درخواست دی تھی، تو وہاں چلو نہیں میرا داخلہ ہوا۔ صحیح۔ تو پھر وہاں مکہ مدینہ سے مکہ میں رابطہ اسلامیہ کا دفتر ہیڈ کوارٹر، وہاں ان کا ایک اپنا بھی انسٹیٹیوٹ ہے، معہد رابطہ اعداد الائمۃ والدعاء، صحیح، وہاں 2 سال کا کورس کرواتے تھے وہ، تو وہاں سے چلو وہ اپنے نا دعوت و تبلیغ کا نا وہ سکھاتے تھے، بہت ساری چیزیں اس طریقے وغیرہ سارے، تو ہم بھی ماشاء اللہ قابل۔ 2 سال ادھر لگایا آپ؟ 2 سال ادھر لگایا۔ پھر صحیح۔ ادھر 2 سال میں پھر میں نا
یہاں میں مدینہ میں 81 میں گیا تھا، 85 میں فارغ ہوا، صحیح، تو وہاں سے پھر یہاں 86 87 2 سال رہا، تو پھر دونوں سال انہوں نے مجھے نا پہلے سال انہوں نے یوگنڈا بھیجا اچھا، اپنے تراویح اور جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے، صحیح، پھر اگلے سال جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے سیرا لیون بھیجا، یہ بھی وہ افریقی ملک، افریقی ملک، صحیح، یہاں 2 سال وہ جاتے رہے۔ تو اس کے بعد پھر ویسے مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے نا بہت ساری وہ برطانیہ کی جو جماعت ہے نا، مولانا فضل کریم صاحب تھے، وہ بھی کہنے لگے آ جاؤ، اور کچھ اور تھے دوست جامعہ اسریہ والے کہنے لگے ادھر آ جاؤ، کراچی والے کہیں ادھر، اور میں کہ نہیں یار میں ابھی تھوڑا میرا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب 87 کے شروع میں نا علامہ صاحب شہید ہو گئے تھے، پھر 88 میں پاکستان آیا، صحیح، تو علامہ صاحب کے والد صاحب حاجی ظہور صاحب رحمۃ اللہ، وہ میرے بڑے یار تھے، میرے بزرگوں کے بڑے جو ہے نا وہ ان کا تعلق تھا، ان سے کپڑا لے کے جاتے تھے بیچنے کے لیے نا۔ تو اس دوران علامہ صاحب کے ساتھ میرا بڑا الحمدللہ ایک لگاؤ تھا، بڑا تعلق، وہ جب بھی آتے ملاقات ہوتی، میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کئی پروگرام میں جاتا، بلکہ مدینہ میں ہم نے ایک دعوت کی تھی ان کے علامہ صاحب کی، میں نے اپنے نا کمرے میں صرف خالص عربی لوگ میں نے بلائے تھے، کوئی پنجابی یا پنجابی نہیں تھا، صحیح، بس علامہ صاحب بڑے خوش ہوئے، وہ اس طرح مدینہ میں جب آتے تھے ملاقات ہوتی رہتی۔ صحیح۔ تو رابطہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ آپ سے پہلے فارغ ہوئے؟ وہ تو بہت پہلے کے، بہت پہلے فارغ ہو گئے، صحیح، وہ تو شاید 68 میں یا 68 پتہ نہیں اس طرح یا 67 میں، پتہ نہیں، ٹھیک، تو ہم تو 85 میں فارغ ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو پھر جب ہم رات عالم اسلام میں تھے وہاں، تو علامہ صاحب وہاں جاتے تھے، آخری سفر انہوں نے نا میرے ساتھ بہت جو ہے نا گزارا ہے، آخری بار جو فروری میں گئے تھے وہاں، اچھا اچھا اچھا، اصل میں فروری ہے، تو رابطہ عالم اسلامی میں دفتر میں جانا، ائمہ کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ میرے ساتھ ہی رہے، بلکہ ہم نے اپنے ادارے میں ان کا پروگرام بھی کرایا، تقریر میں کی تھی، بڑی اچھی ماشاء اللہ وہ تقریر میرے پاس تھی بھی۔ صحیح۔ تو پھر آخری ان کا جو ہے نا وہ سفر ہمارا جدہ ایئرپورٹ سے ان کو ہم نے رخصت کیا تھا، میں اور حمود الرحمان، حافظ محمود الرحمان، حافظ مسعود عالم صاحب کے جو چھوٹا بھائی اس وقت تھے، وہ مکہ میں تھے، ہم دونوں ان کو چھوڑنے گئے تھے میری گاڑی میں، تو وہاں علامہ صاحب نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی تھی ایئرپورٹ پہ، ہاں، آخری نماز ہم نے ان کے پیچھے پڑھی، پہلی رکعت میں نے سورہ قریش پڑھی تھی، اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھی تھی، اچھا، وہ قاہرہ گئے تھے ادھر سے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے سارا؟ تو ہم ذرا پسند کرتے کہ جو ہمارے علماء ان کے اندر نا ذرا تھوڑا مطلب ہو، تقویٰ زیادہ ہو۔ علامہ صاحب کی چونکہ وہ داڑھی کا معاملہ تھا، صحیح، تو جب بھی جاتے تو لڑکے کہتی جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ محبت آس بڑی کرتے ہیں، سارا آپ کا جو ہے نا وہ ہمیں، لیکن ذرا تھوڑا داڑھی کے بارے میں غور کریں۔ علامہ صاحب کہنے لگے اچھا میں آئندہ آؤں گا نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کا نا وہ پورا کر دیا وعدہ کہ جب گئے تو پھر وہ آخری وہ دوسرا آخری سفر تھا، جی صحیح، اللہ۔ اس طرح جو اچھا شیخ، اچھا جب میں پھر 88 میں واپس آیا نا، تو علامہ صاحب کے والد صاحب حاجی ظہور اللہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ ساجد امیر نو بندے دی لوڑ ہے، اچھا، اتھے جا۔ اس وقت ہمارا دفتر لوئر مال میں تھا، 50 لوگ، صحیح، ادھر میں پھر میر صاحب سے ملا، تو میں نے کہا جی مجھے حاج صاحب نے بھیجا، کہنے لگے اچھا لگتا تو بڑا اچھا سامعہ ہے، اچھا، کیونکہ حاج صاحب بزرگ تھے ماشاء اللہ، ہر ایک نا ہر ایک ان کا ایک انداز تھا سمجھانے کا، تبلیغ کا، دعوت کا، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، ہر ایک ان کی باتیں، پھر وہ ہر بندے کی سننا جو ہے نا وہ تھا کہ ان کی باتیں سنیں۔ مجھے کہنے لگے لگتا ہے بہت اچھے سامع ہیں، میں کہیں جی سمجھ لو، بار وہ دن اور آج کے دن الحمدللہ میرے محترم کے ساتھ ہمارا آپ کا تعلق ہے۔ بلکہ اچھا میں نا اس پہ آپ سے بھی بات کروں گا، یہاں پہ وقت ہے بریک کا۔ ناظرین کرام، مدینہ کی باتیں، مدینہ کی تعلیم اور مدینے والے کی باتیں تو ایسی ہیں کہ صدیاں گزر جائیں اور بندہ نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے، اور محترم حافظ صاحب ہمیں، ہمارے مہمان اپنی وہاں کی داستان اور زندگی کے ایام جو گزرے ان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ سلسلہ کلام جاری رہے گا، چند لمحات کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین،
پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں حاضر ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار ریحان صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے وہ آپ سے ہم سب کو اپنی داستان حیات سنا رہے تھے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی یادیں، ان کی باتیں اور ان کے ساتھ گزرے اوقات اور مدینہ یونیورسٹی کے اوقات اور وہاں پہ اپنی تعلیم کی داستان جو ہے سنا رہے تھے۔ شیخ محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جامعۃ الحرمین آپ کا جو ادارہ ہے ظفروال میں آپ نے قائم کیا، یہ کب قائم ہوا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ آپ نے اس پسماندہ علاقے میں جا کے یہ کیوں بنایا؟ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ وہ مجھے بہت جگہ سے تھیں آفر، مطلب برطانیہ، کراچی، پشاور، بہت ساری جگہوں سے، بلکہ میں عبدالقادر روپڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تھے نا، جس دن میں جنازے میں آیا تھا ادھر، تو وہاں حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب بھی ملے، تو مجھے بلکہ اپنے ساتھ ہی لے گئے تدفین کے وہاں۔ صحیح۔ تو پھر اپنے وہ ادارے میں مجھے لے گئے، کہنے لگے یار پھر آ کے دوبارہ چلاؤ انہوں۔ اچھا، ہاں، یعنی سمجھو وہ 18-20 سال بعد کہنے لگے بات کی بات صحیح۔ میں نے کہا جی میں اب ارادہ کیا کہ ہم نے ظفروال میں نا کام شروع کرنا ہے اچھا، اپنے علاقے میں۔ تو کہنے لگے اتنے بیک ورڈ علاقہ ہے، تو اتنے ہر کے وسائل بندے سارے۔ میں کہا جی بس ارادہ کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 1999 اپریل 1999 ہم نے وہ کلاس جامعۃ الحرمین کی شروع کی تھی۔ اچھا، اس کو نا 24 سال 24.5 سال ہو گئے ہیں۔ اپریل میں انشاءاللہ اس کی سلور جوبلی ہمارا ارادہ ہے، ہم نے شروع کرنے بنا۔ ماشاءاللہ۔ موقع ہمارا یہی تھا، یعنی مقصد کہ ہم اس علاقے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اہل علاقہ کا ایک حق ہوتا ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ گجرانوالہ آ گئے 1971 کی جنگ میں، یہاں سے پھر واپس گجرانوالہ جب حالات ٹھیک ہو گئے پھر بزرگ چلے گئے۔ گجرانوالہ جیسے شہر کو چھوڑ کے جانا، آباد شہر کو چھوڑ کے جانا، اپنا وہ ابائی محبت تھی والدین کو، والدین کی، وہاں چلو ادھر ایک اپنا ماڈم جو نا وہ تعلق بھی ہوتا ہے، لگاؤ بھی ہوتا ہے، صحیح، تو وہاں چلے گئے۔ آپ کے جامعۃ الحرمین میں اب تک کیا آپ کا اندازہ ہے کتنے طلباء وہاں سے فارغ ہوئے ہوں گے؟ میرے خیال میں 80 کے قریب ہمارے عالم جو ہے نا علماء درس نظامی کا مکمل کورس کر کے مکمل کر کے نکلے ہیں، صحیح، اور 300 سے شاید زیادہ ہمارے حفاظ کرام اب تک جو اچھا، اس دوران آپ کو 24 برس کا عرصہ ہے، بہت سارے شاگردوں سے واسطہ پڑا ہوگا، اور شاگرد کچھ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بڑے لائق ہوتے ہیں، کچھ فائق بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہے جس طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کس شاگرد نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ شاگرد تو جی درجہ تو سب ماشاءاللہ نا وہ مطلب اپنے اپنی جگہ پہ فارغ ہونے کے بعد فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ صحیح، درس و تدریس میں بھی ہیں، خطابت امامت میں بھی ہیں، اور ہمارے کچھ طلباء وہ سرکاری اداروں میں، نیوی میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، پولیس میں ہیں، ماشاءاللہ۔ بلکہ آپ کے ادھر راوی ٹاؤن میں ایک ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے سمجھو اتنا ہمارے پاس آیا تھا وہ لڑکا، قاعدہ سپارہ حفظ درس ہمارے پاس پڑھا ہے، سارا وہیں سے پڑھ گیا۔ اب وہ ادھر نا وہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن اس کا جو نا وہ نائب لیڈر ہے ادھر راوی کرشن میں، بتا رہا تھا ادھر ہی وہ۔ صحیح۔ تو اس طرح ہمارے دوست جو ہے نا ہمارے بچے وہ مختلف اداروں میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اصل میں کچھ ہوتے ہیں وہ نا ان کی وہ ایک کام نا سامنے مطلب ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں یا کام نظر آتا ہے۔ اس طرح حافظ احسان الہی ظہیر کالوں وزیر آباد میں وہ ہمارا اس نے حفظ ہمارے پاس کیا، درس ہمارے پاس کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ وزیر آباد کا وہ تو بڑے ینگ بلڈ ہے نا وہ تو ماشاءاللہ، صدر بھی ہے یوتھ فورس کا، اور کسی کالج میں شاید لیکچر پڑھاتا بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور بھی الحمدللہ ہمارے کئی، بلکہ ہماری جو پہلی کلاس فارغ ہوئی تھی نا 2006 میں 8 سالہ کورس کے بعد، وہ تقریباً سب ٹیچر ہیں جی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو کچھ تو سرکاری ٹیچر ہیں، صحیح، اور کچھ جو نا پرائیویٹ جو نا اسکول میں۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہ اس ادارے سے فارغ ہونے کے بعد عموماً ہم دیکھتے ہیں مدارس میں تعلیم تو بہت ہے لیکن تربیت کی کمی ہے، بطور محتمم ادارہ اور آپ کا جو واسطہ رہتا ہے سینکڑوں لوگوں سے روزانہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ تاثر درست ہے کہ مدارس میں یا جامعات میں یا سکولز میں، کالجز میں تربیت نہیں ہوتی بچوں کی؟ یہ تاثر درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ ویسے یہ کلی درست نہیں، 100% نہیں ہے، بلکہ ان کی نسبت جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں نا سرکاری، ان کے اندر تو مطلب اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا تربیت کا، بلکہ بچوں کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو دینی مدارس کے طلباء کے اندر ہوتی ہے، جو احترام، تکریم، محبت اساتذہ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو
اپنے والدین کی خدمت، دوست احباب کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بڑوں کا ادب احترام، وہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتا. اللہ. ہاں البتہ یہ ٹھیک ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، وہ کمی تو ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس میں بنیادی سبب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو وہاں کا محتم یا وہاں کے جو منتظمین ہیں یا اساتذہ ہیں، ان کے اندر جو کمی ہوتی ہے نا، وہ پھر بچوں کے اندر آگے شفٹ ہو جاتی ہے. وہ جو نا، اگر اساتذہ کے اندر، انتظامیہ کے اندر، منتظمین کے اندر یہ چیزیں نہ ہونا تو انشاءاللہ پھر. اچھا جی، یہ بتائیے کہ بطور محتمم ادارہ آپ جو ہمارا موجودہ مدارس کا نصاب تعلیم ہے اور نظام تعلیم ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ نے کوئی تبدیلی کی اپنے ادارے میں؟ وہ اصل میں تو ہمارا نا چونکہ نظام وفاق المدارس کے ساتھ جو ہے نا وہ وابستہ ہے، ہم اس کے ساتھ ملحق ہیں. صحیح. تو ویسے جتنے وفاق ہیں نا، باقی وفاق ہے مدارس، ان میں سب سے بہتر جو ہے نا وہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں نا، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ وفاق المدارس سلفیہ کا نصاب جو ہے نا بہت اچھا ہے باقیوں کی نسبت. اچھا. ہاں اس میں جو ہے نا وہ، اس میں جو شرعی علوم ہے، یہ ہم ان کو عصری علوم کہتے ہیں، ان کا بھی اہتمام ہے، اور عصری علوم یعنی ان کا بھی امتزاج ہے اس میں. صحیح. تو اس میں چلو بچہ نا اگر صحیح طریقے سے پڑھے تو اس کے اندر نا کچھ نہ کچھ وہ دنیاوی علوم کا فاجتی چیزیں آ جاتی ہے. اچھا. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہماری ڈگری ہے وفاق المدارس سلفیہ کی عالمیہ کی، اس کو جو گورنمنٹ کے اندر مطلب اس کی اہمیت ہے، اس کے پیش نظر تو بچہ بہت سارا آگے جا سکتا ہے، بلکہ جا رہے ہیں لڑکے. HEC نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے برابر. ہاں جی، ڈبل ایم اے کے برابر. بچے بہت سارے جی الحمدللہ. جب بھی کالجز اور یونیورسٹی کے لیے ہو نا بچوں کی ضرورت ہے اسلامیات کے حوالے سے، تو الحمدللہ وفاق المدارس سلفیہ کے بچے بہت آگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ بچے کے اندر چاہے کہ خود اپنے اندر کوئی چیز پیدا کریں نا. صحیح. اچھا جی، یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی ایک طویل زندگی آپ کی، تدریسی بھی اور تنظیمی بھی، تبلیغ کے میدان میں آپ نے یقیناً خدمات سر انجام دی ہوں گی. کیا آپ کا انداز ہوتا ہے تبلیغ میں، خطبہ جمعہ میں کیا بیان کرتے ہیں، عمومی موضوع کیا ہوتا ہے، اور آپ کیا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل میں جی میرا جو ہے نا وہ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نا ہم جب تک جامعہ مدینہ میں رہے نا وہاں جمعہ پڑھتے رہے. صحیح. ان کا جو انداز تھا نا وہ مولانا سلفی صاحب کے طرح آخر دوسرے خطبے میں وہ جو موجودہ حالات وہ ضرور جو ہے ڈسکس کرتے. صحیح. ویسے میری بھی الحمدللہ شروع سے عادت یہی ہے کہ ہم جو ہے نا جو موجودہ وقت میں جو چل رہی ہیں نا چیزیں، خواہ وہ ایام ہیں، مثلا ربیع الاول کے ہیں، محرم کے ہیں، یا رجب کے ہیں، یا رمضان کے، ان کے بارے میں نا لوگوں کو شرعی جو ہے نا وہ صحیح رہنمائی کی جائے، صحیح جو ہے نا مسند معلومات کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی جائے. صحیح. دوسرا اگر کوئی سیاسی طور پر بھی ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے ہماری، ہم اس میں سے نا وہ شرعی جو ہے نا وہ نقطہ یا شرعی جو ہے نا وہ اس کا استنباط لوگ سامنے پیش کریں. مثلا ہم یہ اب گزشتہ عصر میں کافی اتھل پتھلی پاکستان میں ہم نے لوگوں کے ذہن میں یہ جو ہے نا چیز ڈالی ہے کہ کسی رہنما یا کسی لیڈر کے بارے میں جو غلو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. تعصب، دوسرے سے نفرت، آج کسی کو آپ کہہ رہے ہیں میٹھا، کل اس کو آپ کڑوا کہیں، تو یہ جو ہے نا یعنی اصل میں جو اسلام کا جو رستہ ہے نا معتدل اعتدال، وہ اصل بہتر ہے. بالکل صحیح. اور جس طرح شاید میں ذکر کر دوں، کسی نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جو مینار پاکستان جائے گا اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا. ہاں جی. ایک دوسرے مولوی صاحب نے تقریر کی، اس کے رد میں کہا جی جو وہاں جائے گا اس کو وہ جہنم میں جائے گا. میں کہ یہ انتہائی دونوں جو ہے نا غلط ہیں. بالکل صحیح. اس کا فیصلہ انسان کے بس میں نہیں ہے. بس میں نہیں ہے. بالکل. وہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا ہے. جن کے بارے میں انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں جن کو انہوں نے بشارت دی جنت، اس کے بعد ایمان کے بعد عمل صالح ہے، وہ جس کے اندر جو خوبیاں ہوگی اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا دوسرا یہ کہ باقی کل اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اتھل پتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آج کو جو ہے نا وہ صاحب اقتدار ہیں، کل وہ جیلوں میں تھے، آج جو جیلوں میں کل صاحب اقتدار تھے. اس لیے جو ہے نا کسی کو تو ہم نا لوگوں کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اصل قدرت، اسی پر ایمان اور یقین ہو، اللہ کی توحید سب سے بڑا. اچھا یہ بتائیے آپ تبلیغ کے میدان میں کن کن علاقوں میں پھر چکے ہیں پاکستان کے، بیرون پاکستان، کہاں تک آپ کا جانا ہوا ہے؟ بیرون پاکستان تو میں نہیں گیا، صرف وہی 2 سفر کیے اور رابطہ عالم اسلامی کے جو ہے نا وہ ان کے زیر اہتمام. تو پاکستان میں جو ہے نا وہ اپنے
چونکہ جامعہ کی اپنی کی انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں، تدریسی میں خود جو ہے نا اس میں شامل، تدریسی جو ہے نا وہ ذمہ داری میں بھی، تو ویسے ہمارا اپنے علاقے میں نا وہ ہمارے دروس کا سلسلہ تو چلتے ہی رہتا ہے۔ اچھا اس علاقے میں چلتا ہے، میں جو ہے نا وہ شاید ہی کچھ زیادہ تر اپنے علاقے میں آپ علاقے میں آپ جو کا ہے نا وہ زیادہ الحمدللہ نا۔ اچھا حدیث کی کون سی کتاب پڑھاتے ہیں اپنے جامعہ میں طلباء کو؟ میں صحیح بخاری پڑھاتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور کتنی دیر ہو گئی صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے آپ کو؟ میرے خیال میں کوئی 15-16 سال تو ہو گئے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی آپ دیکھتے ہیں کہ علماء میں بھی تشدد ہے بہت زیادہ، حالانکہ وہ جو اگر سوچا جائے تو جنت کا ٹکٹ دینے والا تو ایک دنیا دار آدمی تھا جس کو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن جہنم بھیجنے والے تو خود کو اپنا سربراہ کہتے ہیں، ایک جید مذہبی جماعت کے جید عالم دین بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک عمومی ایک عکس ہے، یہ یعنی ہم کسی کو پرٹیکولر نامزد نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ عکس ہے، ایک عکس ہے پورے معاشرے میں، اور اندر اور باہر یہ سارے ہمارے معاملات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو تبدیل کر سکیں گے؟ ہمارے تشدد اور تسلب اور تعصب بہت زیادہ ہو چکا ہے ہمارے۔ میرا جو ہے نا موقف یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی انا قربان کر دے نا جی، تعصب نہ اختیار کرے، اپنا مسلک اپنی جگہ پہ، دیکھو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بڑے متاثر ہیں، وہ اپنے ہر مجلس میں، ہر تقریر میں، ہر خطبے میں نا مسلک عادی ضرور بیان کرتے تھے، صحیح، لیکن ان کے ساتھ جو لوگوں کا جو نا میل جول تھا نا وہ سب کے ساتھ تھا، یعنی وہاں تعصب نہیں تھا۔ صحیح، اپنے مسلک بیان کرنے میں، مسائل بیان کو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے اس کو جو ہے نا اگر آدمی نارمل رکھے تو انشاءاللہ صحیح۔ اس میں آپ دیکھیں میں نے الحمدللہ ظفر والم نے جو کوشش کی ہے، الحمدللہ آپ کے بھائی کی اللہ کی توفیق سے جو اس کی کوشش، ہم ایک جب اکٹھے تھے کسی اسکول میں نا، وہ سارے علماء، میں نے کہا ہم ادھر اکٹھے ہیں نا، تو میں کہا ہم باہر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ صحیح، میرا موقف یہ ہے، میری تجویز یہ ہے کہ ہم نا تینوں مسالک اکٹھے ہو کے نا، بہت سارے مشترکات ہمارے درمیان، حرمت رسول، عظمت مشترکات زیادہ ہیں، حرمت عظمت صاحب ہے، حرمت عظمت قرآن، ساری چیز ہمیں اکٹھے چلنا چاہیے۔ صحیح، میں نے کہا آپ رفع دین نہیں کریں گے، میں نے چھوڑنی نہیں ہے، آپ اس کو رفعات نہیں پڑھیں گے، میں نے چھوڑنی نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو لوگ ہیں ان کو کم سے کم جو ہے نا ایک پیغام، مشترکات پہ پیغام مشترکہ جانا چاہیے، دین کا پیغام تو اتنا وہ محدود نہیں ہے، تو بڑا وسیع ہے۔ بالکل صحیح۔ لو جو میری بات نہ پسند آئی تو پھر انہوں نے اپنے ایک جو ہے نا ادارے میں وہ میٹنگ کی، بہت سارے لوگ اکٹھے، انہیں تجویز کو نہ بڑا سراہا۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی ہمارے نا مشترکہ پروگرام کئی جگہوں پہ کروائے ہیں، الحمدللہ صحیح۔ ہماری مسجد میں بھی وہ آتے ہیں، بریلی دوست آتے ہیں، دیوبندی دوست آتے ہیں، ہم ان کی مسجد میں جاتے ہیں، صحیح۔ تو اچھا اس جو ہے نا وہ موقف کا، یس جو ہے نا وہ پروگرام کا یہ آپ فائدہ دیکھیں یا اس کا نتیجہ دیکھیں کہ وہ مسجد جہاں سے ہمیں 50 سال پہلے نکالا گیا تھا، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں کا نکالا گیا تھا، لڑائی بھی ہوئی تھی، اس مسجد میں وہ بریلی مسجد کی مسجد ہے۔ اچھا، اس مسجد میں جب میں گیا تو انہوں نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے ہیں، صحیح، پھول بھی برسائے ہیں، صحیح، میں نے تقریر بھی کی ہے۔ صحیح، اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ایک موقف جو ہے نا ہم نے بیان کیا ہے، مشترکات پہ اکٹھے ہونا چاہیے۔ اچھا جی ہمارا باتیں تو بہت زیادہ ہیں، دل چاہتا ہے آپ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں، وقت کی بھی کچھ قلت ہوتی ہے۔ چلتے چلتے میں یہ پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ ایک تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اولاد کتنی ہے اور بچے کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے جی 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک بیٹا حافظ ہے چھوٹا، اور اس نے حفظ بھی کیا ہے، اور اس نے اپنا وہ بی ایس کا 3 سیمسٹر اس کا چل رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو مصالح امامت پہ جو ہے نا وہ صحیح، علوم اسلامیہ، درس نظامی وغیرہ، اس نے وہ عالیہ کا پہلا سال اس کے امتحان اچھا ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، دینا عالیہ کے سال دینا۔ صحیح، دوسرا بیٹا اس نے وہ عالیہ کے دوسرے سال کو اس کے امتحان ہے، اس نے ایف ایس سی کے بعد نا وہ ڈپلوما کیا ہے ویب ڈیولپمنٹ کا کوئی، اچھا ماشاءاللہ، اپنے یو ای ٹی سے۔ صحیح، اس کے بعد ایک بیٹی ہے، اس نے بھی حفظ کیا ہے، وہ بھی عالیہ ثانی کے امتحان دینا اس نے، وہ بی ایس کا اس کا بھی 3 سیمسٹر ہے۔ الحمدللہ، صحیح۔ بڑی بیٹیاں دونوں، ایک نے تو عالمیہ کیا ہوا ہے اور اس نے ایم انگلش کیا ہوا ہے، صحیح، ٹیفل کیا ہے، وہ سرکاری ٹیچر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک بیٹے نے جو ہے نا عالمیہ کیا ہے، وہ بھی ایم ایس سی کا جو ہے نا اس کا شاید چل رہا ہے جو ہے نا آخری شاید سیمسٹر، صحیح۔ ہاں، تو میرے بچے سارے وہ ہم نے ان کا نا دنیا میں رجحان، دین کے دنیا کے ساتھ دین دنیا دونوں طرف رجحان ہے۔ اچھا جی بلکہ میں
سامعین کو بھی یہ پیغام دوں گا، ناظرین کو، کہ آپ دنیا ضرور چلائیں لیکن دین کے ساتھ جڑے رہیں، دین کے ساتھ جڑیں. اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، برکت بھی ہوتی ہے، صحیح. اور آدمی پھر بہکتا بھی نہیں ہے، صحیح. کیونکہ اس کے ساتھ نا دین کا ایک نا وہ ایک ہوتی ہے محافظ ہوتا ہے، دین کا تحفظ ہوتا ہے، تو آدمی پھر نا وہ دنیا میں کہیں بہکنے لگے تو اس کو نا وہ ضرور بندہ پکڑ لیتا ہے. اچھا شیخ، آپ پیغام ٹی وی کے مہمان ہیں، پیغام دیکھتے ہوں گے، پیغام کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کیسا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے؟ ماشاءاللہ جی، پیغام ٹی وی نے اپنے اس تھوڑے سے دورانیے میں لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کے لیے بہت الحمدللہ اس نے کردار ادا کیا ہے. لوگ بھی اس کو سننے والے ہیں، صحیح، اور اسے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں، اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. شیخ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا میں یہ بتانا بھول گیا تھا جی، میں آپ کی تصنیفی خدمات کے حوالے سے. تصنیف میری خدمات تو نہیں ہیں، جی ویسے بعض اوقات نا اپنے جس رسالے میں لکھتا ہوں مضمون وغیرہ. جب ہم ادھر آئے تھے نا 106 راوی روڈ میں، یہ پرانی بلڈنگ ہوتی تھی وہ لال رنگ کی نا جو کوٹھی ٹائپ تھی. جی جی. پہلے تو لوئر محل میں تھے، پھر ہم حیدراگ. تو اس وقت نا جمعیت اہل حدیث کے نام سے ہماری نا جماعت تھی. صحیح. پھر وہ متحدہ جمعیت اہل حدیث کے نام سے بن گئی. صحیح. تو اس وقت الاسلام رسالہ تھا ہمارا، جماعت کا رسالہ ترجمان یہی تھا. تو اس وقت پھر نا وہ پہلے ہم نے یہ رسالہ نکالا اخبار الجماع کے نام سے، اچھا. یہ ایڈیشن تھا. اچھا. تو اس کے بعد پھر صلح ہوگی دونوں اپنے نا وہ گروپوں کی، پھر متحدہ جمعیت اہل حدیث بنی. پھر ہم نے الاسلام جو ہے عربی نکالنا شروع کر دیا. صحیح. ہاں، تو یہ ماشاءاللہ یہ سارا جو ہے نا اس کو تو خلیج کی جنگ چل رہی تھی، تو یہ سارے عربی اس کا نا اس کو ہم نے خلیج کی جنگ کے حوالے سے. ہاں جی، وہ جو اخباری تراش ان کا نا عربی میں پھر وہ. صحیح. ہاں جی. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت کی ہے. ہمارے آج کے معزز مہمان تھے فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالغفار ریحان حفظہ اللہ تعالی. صحیح بخاری کے مدرس ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس شعبے میں، علوم اسلامیہ کے شعبے میں سب سے بڑے استاد صحیح بخاری پڑھانے والے ہی ہوتے ہیں. خدمات ہیں آپ کی، بہت جلیل القدر شخصیت ہے. دین کی تبلیغ میں، دین کے فروغ میں، دین کی تعلیم کی اشاعت میں آپ کا بڑا بھرپور کردار ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بڑے سرگرم رکن بھی ہیں، اور جماعت کے ترجمان مجلہ جیسے بتا رہے تھے کہ جب الاسلام رسالہ عربی میں کنورٹ کیا گیا، جو پہلے جمعیت اہل حدیث کا اردو ترجمان تھا، پھر اس کو عربی میں کیا گیا، تو حضرت شیخ اس کے مدیر بنے. تو آج بھی عربی زبان میں جماعت کے بہت بڑے کام جتنے بھی ہوتے ہیں سارے اکثر وہ کام کرتے ہیں. ہماری خوش بختی کہ آج وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، اور انہوں نے اپنے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں. پیغام جو مجھے آپ کی گفتگو سے سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علماء بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ بچوں کو دنیا نہیں پڑھاتے، یہ نہیں کرتے، یہ شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھانے والے، بخاری شریف پڑھانے والے، ان کے سارے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ علوم اسلامیہ بھی، حدیث بھی، تفسیر بھی، تشریح بھی، شروحات بھی، قرآن کریم کی، یہ سارے جو ہے نا وہ معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشکل نہیں ہے، دونوں کو ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے لیے میں حضرت شیخ کے شکریہ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.